اور جس وقت مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے اس وقت اس بندے کی روح جو ہوتی ہے وہ فرشتوں کے انڈر میں ہوتی ہے، اور اس فرشتے اس کی روح کو آسمانی دنیا کی طرف لے گئے ہوتے ہیں، اور اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ اچھے فرشتے ہوتے ہیں، اور اگر برا بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ بڑے ہی ڈراؤنے فرشتے ہوتے ہیں، بڑے ہی خطرناک، ان کی شکلیں ہی اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، اے عزرائیل، تم جس اچھے بندے کے پاس کس طرح سے جاتے ہو، کس شکل میں جاتے ہو، وہ اپنی شکل دکھاؤ۔ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چہرے کو گھمایا اور پھر حضرت اسرائیل کی طرف چہرہ کیا تو وہ بہت ہی خوبصورت شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور سبحان اللہ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے نیکیوں کا بدلہ اگر صرف تمہاری شکل دکھانے سے دیتا تو یہ ان کے لیے بہت بڑا اجر تھا، یعنی کہ اگر نیک بندوں کو اجر و انعام، ان کو جنت نہ ملتی، ان کو اور بھی جنت کی جو تمام اشیاء ہیں اور جنت کی نعمتیں ہیں وہ نہ ملتی، بلکہ تمہاری اگر خوبصورت شکل ان کی نیکیوں کے بدلے ان کو دکھائی جاتی تو ان کے لیے کافی تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی وہ شکل دکھاؤ جو خطرناک شکل ہے، جو تم برے بندوں کے پاس جس شکل میں جاتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ملک الموت نے فرمایا آپ اپنے منہ کو پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی منہ پھیرا، پھر ان کی طرف جب منہ کیا تو اتنی ہی ڈراؤنی شکل حضرت ملک الموت کی تھی کہ آنکھیں نکل کے وہ بالکل نیچے کے سائڈ آئی ہوئی تھیں، اور آنکھ کے اندر انگارے خطرناک آگ سی دہک رہی تھی، اور خطرناک وہ شکل دیکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک تاریخ میں آتا ہے کہ بے ہوش ہوئے 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر تو لوگوں کو گناہگار لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں بندے، ان گناہگار بندوں کو اگر تو جہنم نہ دیتا بلکہ ان کو ملک الموت کی شکل دکھا دیتا، یعنی اے ملک الموت، اگر یہ تمہاری شکل ان بندوں کو دکھا دی جائے جو گناہگار بندے ہیں، جس شکل میں تم ان کے پاس جاتے ہو برے بندوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ اگر ان کو جہنم کی سزا نہ بھی دیتا، قبر کی جو سزائیں ہیں وہ ان کو نہ بھی ملتی، تو یہ تمہارا شکل دکھانا ان کے لیے سب سے بڑی سزا تھا، یہی ان کے لیے کافی تھا کہ تمہاری شکل ان کو دکھا دی جائے۔ تو یہ تو نیک اور برے بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کی جب روح حضرت ملک الموت لینے کے لیے آتے ہیں نیک بندے کے پاس تو بہت ہی خوبصورت فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ برا بندہ جو ہوتا ہے تو ڈراؤنی شکل کے ساتھ، اور ڈراؤنے فرشتے آتے ہیں، خطرناک فرشتے آتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے تو وہ مردے کی جو روح ہوتی ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے روح کے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ، ہماری باڈی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ اور وہ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں، مجھے جلد سے جلد میرے اصل ٹھکانے میں پہنچا دو، یعنی کہ مجھے میرے قبر میں پہنچا دو، تاکہ میں اپنے اللہ نے جو ہمارے لیے اجر و انعام رکھے ہیں ان انعامات سے، اور میرا جو اصلی گھر ہے، میرا جنت جو ٹھکانہ ہے، وہ مجھے جلد سے جلد دیکھنے کو ملے۔ کیونکہ قبر میں مردے کو جیسے رکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر جنت کو عیاں کر دیا جاتا ہے جو نیک بندہ ہوتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد میرے ٹھکانے میں پہنچاؤ، اور تم لوگ جلدی سے مجھے میرے ٹھکانے میں قبر میں اتار کے یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اور جو برا بندہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے اے لوگوں، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے تم کون سی خطرناک اندھیری کوٹری میں رکھ کے جا رہے ہو، جبکہ میرا یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں نے کمایا اور الٹا سیدھا سود بیاج کا پیسہ کما کے VIP محل بنائے، گھر بنائے، اور تم نے مجھے اس گھر سے نکال کے اندھیری قبر کے اندر تم نے مجھے کیوں لٹا دیا؟ میرا یہاں کوئی ساتھی نہیں ہے، مجھے یہاں مت رکھو، مجھے یہاں کیوں لٹا رہے ہو؟ تو بہرحال وہ اس طرح سے یہ سب ساری باتیں کہتا ہے۔ تو نیک، بہرحال یوں سمجھ لیں کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین جو تحفہ ہوتا ہے وہ موت ہوتی ہے۔ برے بندے کے لیے سب سے خطرناک میسج جو ہوتا ہے وہ موت ہوتی ہے۔ تو ہم سارے لوگ نیک بنیں، ایک بنیں، اس دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کریں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور تمام اچھے کام کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔